اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر آیات موضوعی کا آج پہلے درس سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ تفسیریں بیان کی جائیں گی آیات موضوعی کے حساب سے، موضوع کے حساب سے آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا بھی تھا، تو زیادہ تر لوگوں نے مجھے کہا کہ والدین کے حقوق سے ہم اپنے دروس کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم آج انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن میں پروردگار عالم سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ بے شک والدین پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں وہ ہستیاں عنایت فرمائی ہیں کہ جو ہمارے لیے سرپرست ہیں، محبت کرنے والی ہستیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اہمیت اتنی زیادہ بتائی کہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، اور ان کے لیے اس طریقے سے ہو جاؤ کہ جیسے وہ تمہاری زندگی میں بادشاہ اور ملکہ ہیں اور تم ان کے کنیز اور غلام ہو۔ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اتنی زیادہ خدمت کرے اور ان کا اتنا زیادہ احترام کرے، اور اتنے زیادہ ان کے جو وہ حکم دیں اس حکم کو مانے کہ ان کو لگے کہ ہاں ہماری اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ فرما بردار ہے۔ اچھا، یہ جو ماں باپ کی محبت اولاد سے اور اولاد کی محبت ماں باپ سے، دیکھیں ہم خوش قسمت ترین ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے خود ہمیں ہمارے رشتوں کی اہمیت بتا دی، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم کا یہ اہمیت بتانا ہمیں صرف مذہبی معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اسلامی معاشرے کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے اسلامی معاشرے میں ہی فقط یہ محبت نظر آتی ہے اولاد کی ماں باپ سے اور ماں باپ کی اولاد سے۔ اور یہ جو دو سرپرست ہمیں پروردگار عالم نے دے دیے نا، جب ہم پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ دو سرپرست جو ہیں ہمیں پروان چڑھاتے ہیں محبت شفقت کے ساتھ، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے بہترین اولاد ہماری اولاد ہو۔ ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ محبت جو اسلامی معاشرے میں اولاد اور ماں باپ میں باؤنڈنگ نظر آتی ہے نا، یہ کسی اور معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے تعجب کرتے ہیں اس محبت کو دیکھ کے کہ کیسے جو ہے اسلامی معاشرے کے اولادیں اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اگر مغربی ماحول ہم دیکھیں تو مغرب میں ماحول یہ ہے کہ ایک مخصوص عمر میں جا کر بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ انہیں مذہب دین کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اب ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، دنیا کے سرد و گرم کو خود سے دیکھیں گے، خود سے اپنی زندگی گزاریں گے، خود سے اپنا فوکس بنائیں گے، خود سے اپنا فیوچر دیکھیں گے۔ اور یہ جو فوکس بنانا ہوتا ہے نا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں کتنے زیادہ اولڈ ایج ہوم ہیں، اور وہاں بچوں کے لیے بھی کتنے ہاسٹلز اور بچوں کو رکھنے کے لیے بھی کتنے ہومز بنائے گئے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے بچوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں رہنے کے لیے جن کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ یہاں پر ایک فیملی سسٹم ہمیں اسلام نے دیا، ہمیں حقوق بتائے۔ والدین کے بھی حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، دوست احباب کے بھی حقوق ہیں۔ ہمیں ہمارا اسلامی معاشرہ تمام تر حقوق کو بتا رہا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ واقعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی جس سے یقیناً آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آیت اللہ بروجردی مرحوم نے اپنی مرجعیت کے زمانے میں ہیمبرگ جرمنی میں دریائے ایلسٹر کے کنارے ایک عظیم مسجد بنوائی جو آج بھی اس علاقے کے مسلمانوں کے کام آ رہی ہے۔ آقائے محقق مرحوم جو جرمنی میں شیعہ علماء کے نمائندے تھے، وہاں کا ایک عبرت ناک واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشینی زندگی میں انسان خود بھی مشین کی طرح سرد اور بے حس ہو جاتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کو خود غرضی اور لالچ کی اینک سے
دیکھنے لگتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جرمنی میں میرے قیام کے زمانے میں میری ایک جرمن پروفیسر سے جان پہچان ہو گئی۔ مسلسل ملاقاتوں میں اس نے اسلام کے اصولوں اور احکامات سے شناسائی حاصل کر لی اور رفتہ رفتہ اسلام سے اس کا گہرا تعلق ہو گیا۔ آخر کار وہ جرمن پروفیسر مسلمان ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ اس نے مجھے شہر کے ایک ہاسپٹل سے فون کیا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ آج میری بیوی مجھے دیکھنے آئی اور جب اس کو پتہ چلا کہ میرا مرض لا علاج ہے تو اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ آقائے محقق کا کہنا ہے کہ میں نے اس صورتحال کو سن کر ان کو تسلی دی اور دلجوئی کے الفاظ کہے اور کچھ دیر کے بعد میں مل کر واپس آ گیا۔ چلتے وقت اسپتال کے دفتر میں یہ پیغام دے کر آیا تھا کہ یہ مریض مسلمان ہو چکا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کیونکہ اب اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو ہمارے مرکز کو خبر دے دی جائے۔ کہ کچھ دنوں بعد اسپتال سے فون آیا، کہتے ہیں کہ اس پروفیسر کا انتقال ہو گیا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا جنازہ اب آپ کے اختیار میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اسپتال گیا اور پروفیسر مرحوم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گیا۔ قبرستان سے نکلا تو ایک نوجوان سے مدبھیڑ ہو گئی جو اپنے باپ کی میت کا خواہاں تھا اور کہتا تھا کہ وہ میرا باپ ہے اور اس کے جسد خاکی کا میں حقدار ہوں۔ میں نے جواب دیا چونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اس لیے اس کی آخری رسومات بھی ہم لوگوں سے ہی متعلق ہیں، اس کا عیسائی گرجے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی زندگی میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بیٹے نے کتنی ڈھٹائیگی سے کیا جواب دیا۔ جو یہاں پر صاحب اولاد ہیں اور جو خود اولاد ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نوجوان نے اتنی ڈھٹائی سے جواب دیا کہ مجھے میرے باپ کی میت سے صرف اتنا ہی سروکار ہے کہ اس کے اسپتال کے مردوں میں چیر پھاڑ کے شعبے کو 60 مارک کے عوض فروخت کر چکا ہوں، اس لیے کہ اس کا جسد خاکی مجھے اس کا جسم مجھے اس مرکز کے سپرد کرنا ہے تاکہ وہ اس کا دل نکالیں اور پھر اس کی چیزیں اس کے اندر سے نکالیں اور پھر جنازہ واپس لے جائیے گا، آپ کو جہاں دفنانا ہے دفنا دیجیے گا، لیکن میں 60 مارک لے چکا ہوں، میں رقم لے چکا ہوں، اتنی رقم میں لے چکا ہوں کہ اب میں نے اپنے باپ کے اندر کے سارے پرزوں کو باڈی پارٹس کو سیل کر دیا ہے۔ اس کے بعد مجھے باڈی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ باڈی آپ کو جہاں لے جانا ہے جہاں دفنانا ہے وہ آپ کرتے رہیے گا، لیکن جو اسپتال کا شعبہ تھا جس میں سے وہ دل نکال لیتے ہیں، گردے نکال لیتے ہیں، ان کو جو چیزیں اندر کی چاہیے ہوتی ہیں وہ نکال لیتے ہیں، وہ نکال لیں، اس کے بعد آپ کو جہاں دفنانا ہے دفنا دیں۔ دیکھیں ظاہر ہے یہ واقعہ یہ ایک مجتہد بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی فرضی واقعہ بھی نہیں ہے، یہ ایک مجتہد کی طرف سے واقعہ آ رہا ہے اور بڑے رنج اور عبرت کی بات ہے کہ یہ تعلقات، یہ رشتے، ہمارا مذہب، ہم خوش قسمت ترین ہیں، ہمارا قرآن، ہمارے ائمہ طاہرین، ہمارے انبیاء کرام ہمیں ہر دور میں ہر زمانے میں ماں باپ اور رشتوں سے اہمیت بتا کر گئے ہیں، محبت بتا کر گئے ہیں، اور آج اس قسم کی سرد موہری ہمیں مغرب میں نظر آتی ہے کہ چند پیسوں چند سکوں کے عوض باپ کے دل تک کو بیچا جا رہا ہے، باپ کے گردوں اور پھیپھڑوں کو بیچا جا رہا ہے تاکہ چند پیسے جو ہیں ہمارے پاس آ جائیں۔ سنگدلی کا یہ عالم ہے اور اس شقی القلبی اور سنگدلی کو حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اس حکم کے ساتھ رکھ کر پرکھیں جو آپ نے اپنے صحابی ابراہیم بن شعیب کو دیا تھا کہ ابراہیم بن شعیب نے کہا کہ میرے والدین اس قدر ضعیف ہو گئے ہیں کہ میں ان کی قضائے حاجت کے لیے بھی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ان کو لے کر جاتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کام خود ہی انجام دیا کرو اور کھانا بھی لقمہ لقمہ کر کے اپنے والد کے منہ میں دیا کرو، اور یہ جو کام تم کرتے ہو نا اپنے والدین کے لیے، یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام دے گی۔ اور مولا نے بتا دیا کہ یہ جو ہم اپنے والدین کی محبت
اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کی خدمت ہم کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہم فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے قدم بقدم جہنم کی آگ جو ہمارے پاس بڑھ رہی ہے اس دنیا کے سرد و مہر میں جو ہم شامل ہیں اور گناہ کر جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے کبھی انجانے میں، تو یہ محبت ڈھال بن رہی ہے جہنم کی آگ۔ اور ہمارے درمیان میں کون بن رہی ہے؟ ماں باپ کی محبت۔ خود امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اس لیے واضح طور پر بیان کر دیا کہ دیکھو، فرما رہے ہو نا کہ میں رفع حاجت کے لیے بھی نہیں اپنے کندھے پر لے جاتا ہوں، تو خود ہی لے کر جایا کرو، بلکہ کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرو، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر ان کے منہ میں دیا کرو۔ جس طرح وہ بچپن میں تمہارے لیے شفیق ماں باپ ہوتے تھے، ویسے ہی تم ان کے لیے ان کے بڑھاپے میں شفیق اور شفقت سے پیش آؤ گے، تو یہ جہنم کی آگ اور تمہارے درمیان یہ محبت ڈھال بن جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کے ساتھ، والدین کے حقوق کے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ آگے کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن میں والدین کی کون سی ملکوتی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کریے، اس محبت اور انکساری میں دنیا بھی حاصل کیجیے، اور انشاءاللہ آخرت تو پھر ہماری ہی ہے، امام علیہ السلام کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ و نگہبان۔